بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نے قیامت تک ہونے والی سب باتیں بیان فرما دی۔ بہنوں، عمر بن خطاب انصاری سے روایت ہے کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فجر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد ممبر پر تشریف لائے اور تقریر فرمائی یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ پھر اترے حضور اور ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور تقریر شروع فرما دی یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا۔ پھر اترے حضور اور عصر کی نماز پڑھائی۔ پھر ممبر پر تشریف لائے اور تقریر شروع فرمائی یہاں تک کہ سورج غروب ہوا، یعنی تمام دن تقریر ہی میں گزرا۔ تو خبر دی ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ہونے والا ہے، یعنی تمام واقعات و حادثات اور عجائب و غرائب قیامت تک قیامت تک بھی مفصل یا مجمل کوئی بات حضور نے باقی نہ رکھی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے بازو کو ہلائے مگر ہمارے نبی نے اس کا بھی بیان فرما دیا۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہم میں خطبہ دیا اور ان تمام فتنوں کی خبر دی جو قیامت تک ہونے والے تھے۔ تفسیر خزان میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر قیام فرما کر اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان فرمائی۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے، یعنی کیا ہوگا ان لوگوں کا جو میرے علم میں طعن کرتے ہیں۔ جو کچھ پوچھو تم اس وقت سے لے کر قیامت تک جس بات کے متعلق بھی مجھ سے دریافت کرو کہ میں تم کو بتاؤں گا اور تم کو خبردار آگاہ کروں گا۔ اور اسی طرح میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب معراج میں حلق میں ایک قطرہ پٹکا گیا ہے، اس کے فیضان سے مجھے مکان و معلائکم یعنی جو کچھ بھی ہو چکا ہے، جو کچھ بھی ہونے والا ہے، سب کا علم حاصل ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیسا علم عطا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اسی طرح بہنوں، بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ ایک گتا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں قیامت تک ہونے والی تھیں سب بیان فرما دی۔ جس نے یاد رکھا اسے یاد ہے اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ اے میرے ان اصحاب کو اس بیان کی خبر ہے، بات جو اس میں سے ایسی ہوتی ہے کہ اسے بھول گیا ہوں، پھر میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ ہاں یہ بات مجھ کو بتائی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کسی شخص کی صورت آدمی کو یاد ہوا اور وہ شخص غائب ہو جائے، پھر جب اسے دیکھے تو پہچان جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ساتھ ہی کیا شان ہے صحابہ کرام کی جنہوں نے اس بیان کو یاد رکھا۔ اب بہنوں، چند پیشے گوئیاں بھی حضور کی سنیں۔ ابن حبان نے حضرت صفیہ حضور کے غلام آزاد کر دیا سے روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں قیام کیا تو ایک پتھر خود بنیاد میں رکھا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اب تم اپنا پتھر میرے پتھر کے پاس رکھو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اپنا پتھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پتھر کے پاس رکھو۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اپنا پتھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پتھر کے پاس رکھو۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگ میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ دیکھو بہنوں، حضور کو یہ بھی معلوم تھا کہ میرے بعد کون کون خلیفہ ہوگا، اور حضور کو یہ بھی معلوم تھا کہ کس کی کتنی عمر ہوگی۔ صحیح مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبل حرا پر تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اتفاق سے وہ پتھر ہلا۔ حضور نے فرمایا ٹھہر جا، تجھ پر سوائے نبی اور صدیق کے اور شہیدوں کے دوسرا نہیں۔ دیکھو بہنوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ معلوم تھا کہ کون شہید ہونے والا ہے، کس کی قضا کس بہانے سے ہے۔ امام احمد نے روایت کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے علی، تم جانتے ہو کہ اگلی امتوں میں سب سے زیادہ متقی کون تھا اور اس امت میں سب سے زیادہ شقی کون ہوگا؟ حضرت علی نے عرض کیا کہ آپ جانیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگلی امتوں میں سب سے بدترین وہ مرد سرخ رنگ تھا جس نے ناقہ اللہ یعنی حضرت صالح پیغمبر علیہ السلام کے اونٹ کو
چین یعنی پاؤں گاٹے تھے، اور اس امت کا سب سے زیادہ بدترین شخص وہ ہوگا جو اسد اللہ کے شیر تمہارے سر پر تلوار مارے گا، جس سے تمہاری داڑھی خون سے رنگی ہوگی۔ چنانچہ بہنوں، یہ پیش گوئی بھی حرف بحرف پوری ہوئی کہ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، جو خارجی مذہب کا تھا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ناپاک عقیدے کے مطابق مشرک سمجھتا تھا، عین حالت نماز میں مسجد کے اندر جب امامت فرما رہے تھے شہید کر ڈالا۔ افسوس، سدا افسوس بہنوں، آج کل یہ اسی کی ذریعت کے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو مشرک اور بدتری کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔